ایک اعتراض اور ہے، وہ بھی بڑا بنیادی نوعیت کا ہے کہ لے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن کی اذان ہے ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی تھی، لہٰذا انہوں نے کتنی کر دیں؟ 2، تو یہ دین میں ہو گیا اضافہ، اس پر کیا کہیں گے؟ جی جناب عثمان بن عفان پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اذان اس کا اضافہ کیا جی۔ اس بارے میں اگر ہم بخاری شریف کی اس روایت کا صحیح معنوں میں مطالعہ کر لیں جس میں تذکرہ اس چیز کا آیا ہے تو بہت سے اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا۔ جی۔ روایت کرنے والے ہیں جناب سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، پھیل گئی، اور لوگ دور دور تک یعنی کہ رہائشیں اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ مسجد جس میں مدینہ سٹی میں جمعہ قائم کیا جاتا تھا وہ ایک ہی تھی۔ جی۔ میں مدینہ سٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ مسجد نبوی تھی۔ جی جی۔ تو جناب عثمان بن عفان نے دیکھا کہ لوگ لیٹ آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، جی جی۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک اذان دی جائے جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز جمعہ کا وقت قریب ہے، وہ کاروبار بند کریں، دکانیں بند کریں، اپنے گھروں میں جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور پھر وہ مسجد میں آئیں۔ تو یہ ان کا فیصلہ اسے صحابہ کرام نے پسند کیا، جی۔ سوائے عبداللہ بن عمر کے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ آج ہم اس فیصلے کو کس حیثیت سے دیکھیں گے، اس بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی گفتگو بڑی شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے اس فیصلے کو ہم لیں گے لیکن ان قیود کے ساتھ جو ان کے سامنے تھیں، ان شرائط کے ساتھ جو ان کے سامنے تھیں۔ وہ کیا کہ مسجد ایک تھی جس میں نماز جمعہ قائم کی جاتی تھی، جی، اور آبادی مدینہ کی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ تو اگر آج بھی کہیں ایسی ہی صورتحال ہو تو نماز جمعہ سے پہلے وہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جو جناب عثمان بن عفان نے شروع کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اذان کہاں دی جاتی تھی؟ جی۔ وہ اذان مدینہ کے بازار میں جس کا نام تھا زورا، اس بازار میں ایک گھر تھا، اس کے اوپر دی جاتی تھی تاکہ بازار کے لوگ خبردار ہو جائیں، وہ کاروبار بند کریں، وہ دکانیں بند کریں اور نماز جمعہ کی تیاری کریں۔ آج یہ اذان جن مساجد میں دی جاتی ہے، مساجد میں دی جاتی ہے شاید اس لیے کہ سپیکر اب مسجد میں موجود ہیں، اطلاع یہاں سے پہنچ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں آج اس اذان کی ضرورت موجود ہے تو یہ اذان دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم صحابی کا اجتہاد ہے اور صحابہ کرام کا اس میں مشورہ شامل ہے۔ صحابی وہ جن کی سنت اپنانے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ جی جی۔ لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، شہر ہیں، وہ مساجد جن میں نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے پاس گھڑی موجود ہے، موبائل میں بھی ٹائم دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اب تقریباً بڑے شہروں میں اس اذان کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے یہ اذان نہ دی جائے تو آپ اسی طریقے پہ قائم و دائم رہیں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور اگر کسی علاقے میں ضرورت موجود ہے تو ایسے لوگ جناب عثمان بن عفان کے اس اجتہاد کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑا بہترین موقف ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا میں اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ جی بالکل۔ ضرورت تھی، انہوں نے اذان دی ہے اور شیخ نے بھی کہا جہاں ضرورت ہو وہاں دی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ضرورت آج بھی ہے۔ ہمتیں پست ہو چکی ہیں، سستی موجود ہے اور ٹائم کا ابھی بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پہلے لوگوں کو بتلا دیا جائے تو لوگ کچھ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کل شادی بیاہ کی محفلیں بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ٹائم دیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہی کرنا ہے، تو تیاری جو ہے اس میں سستی ہوتی ہے اور لیٹ ہوتا ہے۔ تو آج کل بھی وہ سستی کی کیفیت موجود ہے، اور اگر اطلاق کے لیے یہ اذان دے دی جائے تو میرا حال ابھی بھی ضرورت اسی طرح موجود ہے۔ اور پھر اس میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ اس اذان کی نظیر شریعت میں موجود ہے۔ یہ اذان عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا،
یعنی یہ نماز کے لیے تو نہیں ہے نا. نماز کے لیے 5 اذانیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نماز کے لیے اذان نہیں دی ہے, صرف تیاری کے لیے دی ہے. جی اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. جی. نماز کا وقت ظہر کی اذان علیحدہ یا جمعے کی اذان علیحدہ ہوتی ہے, فجر کی عصر کی ساری علیحدہ اپنے اپنے وقت پہ ہوتی ہیں. جی یہ تیاری کے لیے ہے. جس طریقے سے فجر کی 2 اذانیں شریعت میں موجود ہے. جی. فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک فجر کاذب کے وقت میں, ایک فجر صادق وقت میں. فجر صادق جو ہے وہ اصل فجر کی اذان ہے. جی جی اس کے بعد نماز پڑھنا جو ہے جائز ہے. جی فجر کی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. جی. اس سے پہلی جو اذان ہے وہ تیاری کی ہے. تیاری کی ہے. آپ نے فرمایا تہجد پڑھنے والا واپس جا کر لیٹنا چاہے لیٹ جائے, کو اٹھنے والا اٹھ جائے, کو نہانے والا نہا لے, کو تیاری کرنی تیاری کر لے. تو شریعت میں اس کی نظیر ایک موجود ہے کہ تیاری کے لیے اذان جو ہے وہ فجر سے اسی بنیاد پہ پھر یہ کام. تو اسی بنیاد پہ صحابہ نے میرا خیال مشورہ کر کے آپس میں دی ہوگی. تو واقعتاً ٹھیک ہے اگر ضرورت نہ ہو, لیکن ضرورت ہے اصل میں. کسی علاقے میں اذان ہو کسی میں نہ ہو تو یہ تشویش سی پیدا ہو جائے گی. وہ سمجھیں گے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں, وہ کہیں گے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اتفاق رکھنا چاہیے, سب لوگ یہ عمل کریں. اذان چلی آ رہی شروع زمانے سے تو سب دیں. ضرورت موجود ہے. پہلی اذان جو ہے وہ تیاری کے لیے ہے, دوسری اذان اصل میں نماز کے لیے ہے. تو وہ نماز کی اذان دے کر جو ہے وہ شریک ہو جائیں تو میرا خیال ہے مناسب ہے.